بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عزیز طلباء و طالبات، کل ہم نے تیسرا باب جو ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس میں سے امت پر شفقت و رحمت، کافروں پر رحمت، اس کو پڑھا تھا۔ تو آج ہمارا جو سبق ہے اس کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو عورتوں پر شفقت ہے اس کو ہم ذکر کریں گے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عورتوں سے کس قدر پیار فرماتے تھے۔ اسلام سے قبل معاشرے میں عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی، یہ آپ کو پتہ ہے، میں بھی کلاس میں 12 مرتبہ اس کو ذکر کر چکا ہوں کہ عرب کے اندر اسلام سے پہلے جو عورتوں پر ظلم اور ستم کیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ قبروں کے اندر دفن کر دینا، ماؤں کو زنجیریں ڈال کر منڈیوں کے اندر فروخت کر کے آنا، وراثت کے طور پر ماں کا تقسیم ہو جانا، یہ سارا ظلم، جبر، نہایت ہی کبیح ترین کام جو عرب والے لوگ کرتے تھے، اور وہ ظلم و ستم کا خواتین شکار تھی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عزت و احترام بخشا اور ان کے حقوق و فرائض کا تعین کیا، ان کے حقوق متعین کیے کہ یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے، اور ان کو ماں، بیٹی اور بیوی تینوں حیثیتوں سے عزت عطا کی۔ ماں کی صورت میں عزت دی، بیٹی کی صورت میں عزت دی، بیوی کی صورت میں عزت دی۔ الغرض پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو ہر اعتبار سے عزت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت وہ ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، اور یہ حدیث آپ سب کو زبانی یاد ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ کوئی بڑی بھی نہیں ہے، مختصر سی چھوٹی سی حدیث ہے اور بڑی مشہور و معروف ہے اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ الجنت تحت الاقدام الامہات، کہ جنت جو ہے وہ ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہاں اس بات کو بھی بیٹا آپ لوگوں نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ یہاں امہات ہے، ماں صرف نہیں ہے بلکہ ڈھیر ساری مائیں جو ہیں، تو اس لیے ترجمے آپ دیکھیں نا، اس میں لکھا ہوا ہے جنت ماؤں کے قدموں کے تلے ہے، یعنی ایک ماں نہیں ہے، امہات جمع ہے، جو ہے وہ واحد ہے، تو امہات اس کی جمع ہے، لہٰذا جمع کا صیغہ جو ہے اور حرف جو ہے وہ اس کو استعمال کریں گے۔ عرب کے لوگ وہ ننگو آر یا بھوک اور افلاس کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل اور لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، شرم کی وجہ سے۔ آر اور بھوک اور افلاس یہ ایک ہی معنی کے اندر ہے، تو بھوک کی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وراثت تقسیم ہو جائے اور یہ مال ان کو نہ دینا پڑ جائے وغیرہ وغیرہ، تو اس وجہ سے وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے قبروں کے اندر۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کبھی رسم کو، کبھی مطلب بری، اس بری رسم کو ختم کرایا اور لڑکیوں کو گھر کی زینت اور گھر والوں کے لیے باعث رحمت قرار دیا۔ یتیموں کا والی، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یتیموں پر بھی شفقت فرماتے، مہربانی فرماتے اور آپ کرم نوازی کرتے۔ یتیموں اور غریبوں کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سراپا رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یتیموں اور بیواؤں کا کوئی والی نہ تھا۔ یتیموں کو پاؤں کی نوک سمجھا جاتا، جوتی کی نوک سمجھا جاتا، اور ان کی کوئی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا معاملہ یہ بالکل نہیں کیا جاتا تھا، ظلم اور ستم کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یتیموں کی نگہداشت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر فرمایا، یہ شہادت کی انگلی اور یہ درمیانی، ان دونوں انگلیوں کو حضور نے ملا کر۔ نگہداشت یعنی جو یتیموں کی نگرانی کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، وہ
تو حضور نے فرمایا انا وکافل الیتیمی فی الجنتی ہاکذا، فرمایا کہ میں اور یتیم کی نگہداشت کرنے والا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، میں اور یتیم کے ساتھ شفقت اور پیار کرنے والا بہشت میں یوں ساتھ ہوں گے۔ بہشت مطلب جنت، جنت میں جس طرح یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں نا، حضور نے فرمایا ہم بھی دونوں اس طرح ساتھ ہوں گے کہ جو بندہ یتیم کی کفالت کرنے والا ہے۔ تو اس لیے رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں اگر کسی کا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا بھتیجا ہے، بھانجا ہے، بھتیجی ہے، یا کسی اعتبار سے بھی کوئی رشتہ اس کا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے، اس کے ساتھ شفقت کرے، مہربانی کرے۔ کتنی بڑی اس کی فضیلت ہے۔ اس کے ضمن میں یہ ایک واقعہ لکھ رہے ہیں، بڑا خوبصورت ہے، کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ جس دن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ موتا کے اندر شہید ہوئے نا، یہ غزوہ تھا، اس کے اندر شہید ہو گئے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے، یعنی میرے گھر تشریف لائے، اور فرمایا کہ اسماء جعفر کے بچوں کو بلاؤ، جعفر کے جو بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بچے ہیں، ان کو بلاؤ۔ تو حضرت اسماء کہتی ہے کہ میں نے ان بچوں کو خدمت اقدس میں حاضر کیا، یعنی حضور کی خدمت میں پیش کیا، اور تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سینے سے لگایا اور حضور رو پڑے، یعنی سینے سے لگایا، پیار کیا حضور نے، شفقت اور مہربانی کی، اور پھر حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو حضرت اسماء کہتی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، شاید آپ کو جعفر کی طرف سے کوئی خبر آئی ہے کہ جعفر کو کچھ ہو گیا ہے، یا رسول اللہ آپ کو کچھ خبر آئی ہے، اس وجہ سے آپ اتنے رنجیدہ اور بچوں کو اس طرح آپ پیار کر رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ہاں، آج جعفر شہید ہو گئے ہیں، یعنی جعفر شہید ہو گئے تو ان کے بچے یتیم ہو گئے، تو حضور یتیموں کے ساتھ شفقت اور مہربانی فرما رہے ہیں اور ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر پیار کر رہے ہیں۔ جبکہ بیٹا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، یتیموں کو صرف کاموں کے لیے رکھا ہوتا ہے، ظلم اور زیادتی کی جاتی ہے، ان کے ساتھ کوئی پیار نہیں کرتا، شفقت نہیں کرتا، مہربانی نہیں کرتا۔ آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر اگر کہیں کوئی کرتا ہے نا تو وہ صرف انہی کے ساتھ کرتا ہے کہ جو پیسے والے ہوں گے، بس غریب، یتیم، مسکین ان کے ساتھ کوئی نہیں کرتا ہوتا۔ تو بیٹا ہمیں اس سبق سے یہ سبق سیکھنا ہے کہ ہم اگر کوئی یتیم ہماری نظر میں آئے تو ہم اس کے ساتھ شفقت، مہربانی، پیار کریں۔ ضروری نہیں ہوتا بیٹا کہ اس کو آپ پیسے دیں، کسی کے ساتھ میٹھے الفاظ کے ساتھ بول لینا، پیار اسے کر دینا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ غلاموں کا مولا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غلاموں کے جو خدام ہوتے تھے، لوگوں کی خدمت کے لیے لوگ ہوتے تھے، ان کے ساتھ بھی حضور بڑی شفقت اور مہربانی فرماتے تھے۔ کہتے ہیں اس دور میں غلاموں کے ساتھ بڑا ظالمانہ برتاؤ کیا جاتا، یعنی جو غلام تھے، اب تو غلام ایسے نہیں ہیں، لیکن اس کی ایک صورت ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہمارے گھروں کے اندر نوکر ہیں، کام کرنے والی خواتین ہیں، بچیاں ہیں، زمیندار لوگ ہیں، ان کے جانوروں کو، ان کی زمیندارہ جو سارا ہے اس کو سنبھالنے کے لیے جو لوگ مقرر ہیں، تو گھروں میں جو ملازمین ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کو ہم اس ضمن میں رکھ کر دیکھیں اور وہ شفقت اور پیار جو حضور غلاموں کے ساتھ کرتے تھے ہم ان کے ساتھ کریں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا سلوک کرنے کی تاکید فرمائی، یعنی غلاموں کے ساتھ، اور حکم دیا کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں۔ فرمایا انہیں اپنے ملازم نوکر نہ سمجھو، وہ تو تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا ماتحت بنایا، یعنی ماتحت بنایا کہ وہ تمہارے تحت کام کرتے ہیں، تم ان کو حکم دیتے ہو اور وہ تمہارے حکم کے پابند ہیں، وہ تمہارے ملازم ہیں، تمہارے نوکر ہیں۔ تو فرمایا جو تم کھاؤ ویسا ہی انہیں بھی کھلاؤ، اور جو خود پہنو ایسا ہی انہیں بھی پہناؤ، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالو۔ جتنا وہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں نا بس اتنا بوجھ ڈالو، اس سے زیادہ کسی شے پر ان پر بوجھ نہ ڈالو۔ مثلاً ایک ملازم بیچارہ اتنا کمزور ہے کہ وہ بوجھ ہی صرف 20 کلو کا اٹھا سکتا ہے، ایک تو یہ اس کی مثال ہے، تو آپ اس کو جناب 30 کلو کا، کوئی 40 کلو کا وزن اٹھا دیں کہ یہ اٹھا بھئی اور لے جا، اس بیچارے کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ ایک آپ کا ملازم ہے کہ وہ دن میں صرف 4 گھنٹے کام کر سکتے ہیں، اگر اس سے زیادہ وہ کرتا ہے تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں نہیں جی پورا دن کام کر، تو یہ ظلم ہے اور زیادتی ہے۔ تو حضور غلاموں کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ
شفقت اور مہربانی کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور کی خدمت میں رہا ہوں۔ 10 سال بیٹا تھوڑا سا وقت نہیں ہوتا، بہت لمبا وقت ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا ہوں، لیکن کبھی اگر مجھ سے کوئی کام الٹا بھی ہو جاتا تو حضور نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ میرے ساتھ سرکار نے شفقت اور پیار والا معاملہ کیا ہے۔ بچوں پر رحمت، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت چونکہ عالمین کے لیے رحمت ہے نا، تو بچہ ہو، غلام ہو، عورت ہو، مرد ہو، بوڑھا ہو، جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو، آپ پر سب کی رحمت جو ہے وہ عیاں ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں پر نہایت شفقت فرماتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر بچوں کے پاس سے ہوتا تو آپ انہیں سلام کرتے اور رک کر پیار کرتے۔ یہ بھی حضور کی ایک خاص خصوصیت تھی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں میں بھی سلام کرنے میں پہل کرتے تھے۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ بچہ پاس سے گزرے تو ہم بڑے ہیں جی، پہلے بچہ ہمیں سلام کرے تو پھر ہم کریں گے، ایسا نہیں ہے بیٹا۔ سرکار کا طرز عمل اور حضور کا اسوہ یہ ہے کہ سرکار بچوں کو خود پہلے سلام کیا کرتے تھے۔ ایک روز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حسن بن علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پیار کر رہے تھے، یعنی اپنے نواسے حضرت حسن کو پیار کر رہے تھے، اور اقرا بن حابس تمیمی، یہ ایک شخص کا نام ہے، جو آپ کے پاس موجود تھے، وہ اقرا بن حابس کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے 10 لڑکے ہیں، میرے تو 10 بیٹے ہیں، اور میں نے کبھی کسی کو یوں پیار نہیں کیا جس طرح حضور آپ پیار کر رہے ہیں۔ سرکار چوم رہے تھے بچوں کو، شفقت کر رہے تھے، گود میں بٹھا رہے تھے، تو کہتے ہیں حضرت میں نے تو کبھی ایسا پیار نہیں کیا جیسے آپ کر رہے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، کہ جو شخص رحم نہیں نہ کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ آج تم بچوں پر شفقت نہیں کرو گے تو کل قیامت کے دن اللہ تمہارے اوپر شفقت نہیں کرے گا۔ اس واسطے بیٹا اپنے سے چھوٹے جو ہیں ان پر شفقت، مہربانی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان رحمت یہ تھی کہ آپ انسان تو انسان، جانوروں تک کے لیے باعث رحمت ہے۔ حضور جانوروں کے ساتھ بھی شفقت، وہ مشہور بات نہیں ہے کہ حضور ایک مرتبہ جا رہے تھے تو کسی یہودی نے ایک ہرنی جو تھی اس کو پکڑ کر قید کیا ہوا تھا، تو حضور وہاں سے گزرے تو ہرنی نے کہا یا رسول اللہ، میں نے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے، تو آپ مجھے آزاد کر دیجئے اور میں اتنی دیر میں واپس آ جاؤں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ تو حضور نے آزاد کر دیا اسے۔ تھوڑی دیر گزری تو وہ یہودی واپس آیا، تو اس نے کہا جی میری یہاں ہرنی جو تھی وہ قید تھی تو وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے گئی ہے اور ابھی واپس آ جاتی ہے۔ تو وہ کہنے لگا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک شکار اپنے پنجرے سے نکلے اور اس کے بعد پھر وہ واپس آ جائے؟ حضور نے فرمایا وہ ہم سے وعدہ کر کے گئی، اور تھوڑی دیر گزری وہ واپس آ گئی۔ تو حضور کی یہ شفقت تھی۔ ایک اونٹ حضور کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا، تو وہ اونٹ رو رہا تھا اور بلا رہا تھا، تو سرکار نے فرمایا اس کا مالک کہاں ہے؟ تو بلایا گیا، اس کا مالک یہ ہے۔ حضور نے فرمایا تم اس پر بوجھ زیادہ لاتے ہو، یہ ہمیں شکایت کر رہا ہے تمہاری، اس پر بوجھ صرف اتنا لا دو جتنا یہ برداشت کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صحابہ کے ساتھ واپس آ رہے تھے، سر پر چڑیاں جو تھی وہ چیخنا شروع ہو گئی، تو فرمایا تم میں سے کس نے اس کے بچوں کو اٹھایا؟ فوری اس کے بچوں کو واپس کرو۔ تو پھر یہ ساری حضور کی جانوروں کے ساتھ شفقت، مہربانی، پرندوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی، اور دنیا کی ہر چیز کے ساتھ حضور اتنی شفقت اور رحمت فرماتے تھے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی شفقت کرنے والا نہیں ہے۔ بیٹا اتنے ہمارے والدین ہمارے اوپر مہربان اور شفیق نہیں ہیں جتنے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے اوپر شفیق اور مہربان ہے۔ تو آج ہمارا یہ رحمت کا جو باب ہے یہ کمپلیٹ ہوا، لیکن بیٹا ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ حضور ہمارے اوپر اتنی مہربانی اور شفقت فرماتے ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں بھی تو کرنا ہے نا، ہماری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے نا۔ ہم نماز پڑھیں جو حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک دیتی ہے، ہم روزہ رکھیں، ہم زکوٰۃ اگر اس کے دینے کے قابل ہے تو زکوٰۃ دیں، حج کے قابل ہے تو حج کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بچوں پر رحمت کریں، یتیموں پر رحمت کریں، عورتوں پر شفقت کریں۔ ہمیں یہ سارا کچھ سیکھنا ہے کہاں سے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو کوئی ورڈ مشکل لگے، کسی آیت کی یا کسی عبارت کی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے میسیج کر کے یا جس طرح بھی ممکن ہو آپ پوچھ لیا کریں، گروپ میں ہی جیسے آپ کو سبق پہنچتا ہے تو آپ پوچھ لیا کریں بلا جھجک کسی حوالے سے بھی۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں جی ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی تو ہمیں یہ یاد نہیں ہوا۔ تو سبق چونکہ روز سنا جانا ہے اور روز آپ نے یاد کرنا ہے، اسی کے اندر ہم سب کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔